یہ جملہ سرکار دو جہاں کا ام المومنین حضرت ام سلمہ کے خواب میں بی بی فرماتی ہیں سرکار کے سر پہ امامہ نہیں تھا، ابادوش پر نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں، اور نبی کے روئے انور پر کربلا کی خاک لگی ہوئی تھی، اور مجھ سے فرما رہے تھے کہ میرے حسین کو مار دیا۔ عزادارو، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ کربلا میں ایک بچہ جب مولا سے اجازت مانگنے آیا تو امام حسین نے لوٹا دیا یہ کہہ کے کہ تم اپنی ماں کا سہارا ہو۔ یہ بچہ دوسری دفعہ آیا تو امام نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ بیٹا تم ابھی کم سن بہت ہو۔ امام شاید چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کی شہادت میں تاخیر ہو، اور یہ بچہ جب خیمے میں گیا تو ماں سے کہا ماں تم کہتی ہو کہ جاؤ قربان ہو جاؤ، اور چچا کہتے ہیں کہ تم جاؤ خیمے میں چلے جاؤ۔ تو جناب ام فروہ نے حضرت قاسم کو ایک تحریر دی، قاسم یہ تمہارے بابا حسن نے تمہارے چچا حسین کے نام ایک تحریر لکھی ہے۔ لے کے پہنچے تو امام حسن نے امام حسین کو لکھا تھا بھائی میں کربلا میں نہیں ہوں گا مگر میری طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، اور مقتل کہتا ہے کہ گلے لگ کر حسن مولا امام حسین ابن حسن جناب قاسم سے اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب جناب قاسم میدان میں گئے ہیں نا تو ایسے سجا کر حسین نے بھیجا، چہرے پر نقاب لگا دی، امامہ سر پر اس انداز سے باندھا جیسے کوئی دولہا جا رہا ہو، اور جب میدان کربلا روانہ ہو رہے تھے تو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اور پھر رجس پڑھتے ہوئے فرمایا میرے بچے کو خبردار اکیلا نہ سمجھنا۔ اور جب میدان کربلا میں جناب قاسم گرز لگنے سے زمین پر آئے تو ایک جملہ کہا حضرت قاسم نے چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام گھوڑے پر بیٹھ کر یہ جملہ کہتے جا رہے تھے تم میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھتے ہو؟ کہ ایک مرتبہ فوجوں کو یہ احساس ہوا، سپاہیوں کو یہ احساس ہوا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، وہاں کے سپاہی یہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، اور جناب قاسم کا لاشا بدن پامال ہو گیا۔ جب پہنچے اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا پامال ہو چکا تھا، بدن اٹھا کر فرمانے لگے تمہارے چچا پہ بڑا گرا ہے، تم مدد کے لیے پکارو اور تمہارا چچا مدد نہ کرے۔ لے کر چلے ہیں گنج شہیدہ کی طرف۔ جب بھی لاشا لاتے تھے میرے مولا حسین تو اس لاشے سے متعلق بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، لیکن یہ پہلا لاشا ہے کہ اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ تو امام نے جناب زینب سے پوچھا بہن بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں شکرن شکرا حقا حقا۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں اس جگہ جہاں قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا۔ امام حسین سے فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دیجیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی؟ ایک ماں کی خواہش تھی، فوراً کچھ دیر کے بعد وہ چاک وہ تار کرتا، وہ خون بھرا کرتا جس میں امام جناب قاسم شہید ہوئے ہیں، امام حسین نے وہ جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے سنبھالا، گٹھری میں لے جا کے رکھ دیا۔ خیمے لٹے، قافلہ کوفہ گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی گٹھری اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھری سینے سے لگائی ہوئی۔ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، اور جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی، گٹھڑی کھول کے کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس میرے حصے کی ہو گئی، لیکن عزادارو چلیے ذرا مدینے میں پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو سنیے۔ نبی کے جنازے میں 13 آدمی شامل ہیں۔
سیدہ کے جنازے میں 4 لوگ. امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں سیدہ کے جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں تیسرا جنازہ اہل بیت کا ہوا، مولا علی کا جنازہ. اہل سنت بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے علی کا جنازہ اٹھایا ہے. یہ کہاں چلی گئی تھی امت جو علی کے جنازے میں نہیں تھی؟ پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا. بہت مدت سے اعتراض تھا، نبی کے جنازے میں، زہرا کے جنازے میں، علی کے جنازے میں بہت بار بار شکایت تھی کہ ہمیں جنازے میں نہیں بلایا جاتا. یہ پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پر دیا تو امت نے تیر مار دیے، اور 5ویں جنازے پہ تو گھوڑے دوڑا دیے. زینب کبریٰ کو سمجھ میں نہ آ سکا یہ میرے بھائی کا بدن ہے. آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، لاشیں کے گرد چکر کاٹتی ہوئی کہنے لگی اے میرے بھائی حسین، کیا تمہیں اسی دن کے لیے میری ماں نے پالا تھا؟ ماتم حسین.